پرسوں مجلس پہ پڑھتا سا ایک جگہ دیوار چھوٹی سی تے باہر بندے ترے کھلوتے سن تھڑے تھے ایک مولوی صاحب سن تے دو نال دے جوان سن ہندے مولویاں دو ترے جوان نال رکھے ہندے نے کدھر وعدہ کٹا بھی ہو سکتا وہ سامنے کھلو کے وہندے سن مجمع نوں نہیں سن دسدے باہر کھلوتے سن تھڑے تے کھلوتے سن اچے تھڑے تے وہ مینوں وہندے ہن پہ میں انہاں نوں وہندا مجمع تھلے بے وہ میں آیت پڑھی نہ ہے کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا پہلا مولا اللہ تے ایمان والیاں دا مولا ہے تے جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا اللہ فرماتا ان الکافرین وہی تو کافر ہوتے ہیں لا مولا لہم جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا انہاں ویکھیا میرے لوں نہ شاید آجی پہلی باری سنی میں مجمع تو کوئی پتہ نہیں کہ میں کنوں پہ وینا تے کون میری گل پہ سندا ہے میں ویکھ لیا میں کہ گل ہے کہ اے آیت دا نمبر 11 ہے اگر یاد نہ رہے تو 11ویں والے نوں یاد کر کے تے او دے صدقے وچ 11 نمبر یاد رکھا 26واں پارہ ہے تے سورت دا نام محمد ہے تے پورے قرآن چ ایک سورت ہے جی دا نام محمد ہے جنہوں اے ہی بھول گئی باقی یاد کتنے رہن گی سورہ محمد ہے 26واں پارہ تے 11 نمبر آئے تھے اگلی گل میں ایک اور کی تھی اگلی گل تو خوبصورت جڑی مینوں اچھی لگی ہے وہ میں دسن لگا وہ بڑے غور نہ پہ سنتے سن تے وہ بڑے نیت نال پہ سنتے سن پئی کیونکہ اس پنڈ چ اکو گھر شیعہ دا سی تے باقی وہ کوئی نہیں سن تے مخالفین سن بڑے بہت زیادہ مخالفت سی مجلس دی وہ میں صاحب لیا بھی آئے اس کام نے کہ ذرا سن کے جائیے جتھے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے نا روڑا پا دیاں گے پہ اس کام واسطے تو انہوں اجازت دیتی کھلوتے میں کہا جڑی میں آیت پڑھن لگا ہور بھی آیتاں میں پڑھنی یہ آیتاں کھلو کے بہ کے کدھرے دھیان نال لکھ لو یہ جڑا تواڈے گھر قرآن ہے نا او دے نال جا کے رلایا جے میں کہا جڑا تواڈے نال قرآن پہ ہے نا او دے نال جا کر گل کردے رہن گے اپنے گفتگو کردے رہن گے تسی آکو جل جلالہ نے فرمایا کوئی گل نہ کریں اللہ میاں نے فرمایا کوئی گل نہ کریں گے رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی گل نہ کریں گے تسی اللہ دا ہی فرمان پڑھو اسے قرآن چوں کہ مولا دا ارشاد ہے یار سارا قرآن اللہ بھیجے نا تسی صرف اللہ دی بجائے لفظ مولا استعمال کرو اللہ مولا ہے قرآن دے مطابق یار اے بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ دا فرمان ہے اے بھی کہہ سکتا رب دا فرمان ہے اے بھی کہہ سکتا جل جلالہ دا فرمان ہے کہہ سکتا نا تو جب تسی چاہ دی دکان تے ویسے ہی بہ کے آکھ لو مولا دا فرمان ہے بندے پڑھ کے ویکھن گے بندے نو شک پہ جاندا بھی بندہ شیعہ ہے حالانکہ وہ مولا اللہ نو پہ آندا ہے چلو میں پہ آنا مولا دا فرمان ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے اللہ نے فرمایا کل ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے اے اللہ دا فرمان ہے رب دا فرمان ہے تے جے بندہ آکھے مولا دا فرمان ہے بندے نو شک پہ جاندا ہے بندہ شیعہ ہونا ہے مولا مولا پہ کردا ہے اے دا مطلب ہے ساڈے ذمہ آپ ہی پا چھڑے نا مولا صرف ساڈا ہی ہوندا ہے اوے عبد خدا پیغمبر تو پہلا مولا علی تو پہلا بندے اس مولا نال تعلق پیدا کرن جڑا مولا خالق ہے میں پھر آنا جڑا خالق ہے نا مولا بندے پہلا وہ تعلق پیدا کرن یہ جڑے دو مولا نظر آئے نا غدیر اچھے یہ وہ دی مخلوق نے بولو یار تھوڑے بھی بولو گے تو کوئی گل نہیں میں پہ آنا جڑی گل پکی ہے نا 5 سیر انہوں سائیاں جا کے بھی تولو گے تو 5 سر ہی نکلے گی ہندوان تولو تو بھی 5 سر نکل گئی میں پہ آنا اللہ خالق ہے کہ نہیں اچھا سب تو پہلی مخلوق میرا نبی ہے نبی فرماندے اول ما خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کی یہ دا مطلب ہے جنہوں شامہ خلق ہوئی ہیں نا زمین و آسمان پہلا خلق نہیں ہوئے اور یارہ چاند تارے پہلا خلق نہیں ہوئے پہلا حضور دا نور خلق ہوئے مہربانی خلق ہوئے میرے نبی دا نور وہ جڑا اول ہے نا اول وہ اول مخلوق ہے خالق نہیں کیا بات اوہ میرا پیغمبر اول مخلوق ہے تو اس اول مخلوق نے فرمایا انا والی من نور واحد میرا اور علی کا نور ایک ہے ہون میرے مجمع ذرا بولنے خاملہ یہ دعا نوران دا خالق کون ہے اللہ یہ دا مطلب ہے اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث نو ذہن چ رکھو انا و علی من نور واحد اس حدیث نو ذہن چ رکھو یہ دا مطلب ہے سب سے اول اللہ نے ان دو نوروں کو خلق کیا اسی اللہ نے ان دو نوروں کو بشریت دے کے غدیر میں کھڑا کیا
جو اول دونوں نور تھے حالت بشریت میں آ کے ایک دکھا رہا تھا ایک نظر آ رہا تھا. حضرات غدیر کو ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ محمد نے جاتے وقت ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا. نبوت جا رہی تھی، ولایت آ رہی تھی. یہ مطلب ہے وہ نور دووے بشریت چاہے تے آخر تے دووے وہ نور بشریت. ہون پتہ لگا بشر کیوں بنے نے. بشر نہ بن دے تے بشر نو دس دے ہی نہ. وہ یار بشر نو تاں ہی دسے نے جے بشر بنے نے. ایتھا جن آ جا پڑھن واسطے تے تہاڈو کی خیال ہے کیمرہ لانا جو دے کے کی کر. وہ جن پڑھدا ہوے تے تساں جے کوئی آواز آوندی بھی کدھروں ہوے تے بندے بہ ہی رہنا آواز ہی دسدا تے ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے جن نے سامنے ہونا ہے وہ دا بشر ہونا ضروری ہے. وہ اللہ دیا بندے وہ تیری ہدایت واسطے بشر بنے نے، گستاخی واسطے نہیں. صدقے جاواں پہ تو آ کے ساڈے جیسے نے وہ سامنے نظر ہونے واسطے بشر بنے نے. اللہ اپنے آپ نو مولا آکھے. یہ مطلب پہلا مولا اللہ، پہلا مولا اللہ ہے. قرآن میرا دل کرتا بوئے بوئے کے لے جاں تے بندیاں نو آکھاں ساڈے آکھے مولا نو نہ منو، مولا دے آکھے تے مولا نو منو. یار اللہ خالق مولا ہے. میرا مصطفیٰ تے میرا مرتضیٰ مولا نے، مگر اللہ دی اول مخلوق نے. بہت شکریہ، تسی بڑے معیار نال پہ سنتے ہو اور میں بھی کوشش کرنا پہ کوئی کچی گل نہ نکلے، پکیاں گلاں تواڈے سامنے عرض کراں. اللہ پاک نے قرآن چ اچھا نبی آندے نے جڑا خبر دے دین دی کوئی خبر ایسی نہیں جڑی اللہ نہ دیتی ہوئے. ہر دین دی خبر اللہ دیتی. ٹھیک. رسول انہوں اندر جڑا پیغام پہنچائے. جن پیغام نے دین دے سارے اللہ دی طرفوں آئے، کسے اور دی طرفوں نہیں. امام انہوں اندر جڑا اگے ہوئے، جڑا اللہ تو اپنے آپ نو اگے سمجھے وہ بندے دا پتر ہی نہیں. ساری کائنات تو اگے اللہ ہے. اچھا خبراں بھی وہ دیندا ہے تے اپنے آپ نو نبی نہیں آندا. پیغام بھی سارے وہ دینے تے اپنے آپ نو رسول بھی نہیں آندا. اگے بھی ساری کائنات تو اللہ ہے تے اپنے آپ نو امام بھی نہیں آندا. ترے شیواں اپنے ذات نال فٹ نہیں کردا. نہ آندا میں نبی ہاں، نہ آندا میں رسول ہاں، نہ آندا میں امام ہاں. اینو پرتا کے میں ترے گلاں کرنا. اپنے آپ نو آندا میں ولی ہاں، صدقے جاواں. اپنے آپ نو آندا میں رب ہاں تے اپنے آپ نو آندا میں مولا. ترے لفظ اللہ نے اپنی ذات تے فٹ کیتے ہیں. ایک رب ہے، دوسرا وہ ولی ہے، تیسرا وہ مولا ہے. خیر ہوئے تواڈی ترتیب ذہن چ رکھنا. پہلے رب ہے. الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب. او عالمین دا انجے کہ علی بھی فرماتے نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نبی بھی فرماتے نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بطول بھی فرماتے نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جنہوں علی آکھے نا وہ میرا رب ہے، انہوں ہی رب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور میں گل دساں، یہ ساڈی فوج دا نعرہ حیدری، ساڈا نعرہ حیدری ہے. حیدر دا نعرہ نعرہ تکبیر ہے. اور ساری دنیا جس مولا علی دا نعرہ لاندی ہے نا، اس پوری زندگی جا کے تکبیر دا نعرہ لائے. اللہ اکبر. انہوں ذہن چ رکھنا ہے. اور رب ہے تے مصطفیٰ دا بھی رب ہے، رب ہے تے مرتضیٰ دا بھی رب ہے، رب ہے تے حسنین شریفین دا بھی رب ہے. وہ جڑا رب ہے وہ اگر اس رب دے لفظ نو قرآن چے کسے تے فٹ کر کے بندے نو گل سمجھائے تے دا مطلب یہ نہیں کہ رب ہو گئے. نہ فیرز کرنا. اگر رب دا لفظ کسے نو دے وے گل نو واضح کرنے واسطے انہوں رب بھی نہیں مان جانا. اے گل نو واضح کرنے واسطے سمجھان واسطے اللہ اپنے لفظ کسے نو عطا کر. مثلا ایک لفظ ہے، میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا. لفظ رب جنہوں زہرہ رب من جائے، جنہوں مرتضیٰ رب من جائے، جنہوں مصطفیٰ رب من جائے، میرا خیال ہو رب دے لفظ نو تو پھر کسی اور تو فٹ تو نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے آج جڑے ابے بیٹھے ہو نا، ابے تے جڑیاں پردے چ ماواں بیٹھیاں نے، اے ماں باپ نو اللہ نے لفظ رب عطا کی.
اے بھائی جان سارے ابے نے نا جنہیں سانو پالیا ہے انہوں نے اللہ نے قرآن چ رب آکھیا ہے، لفظ رب موجود ہے، پڑھ دینا بچے تھوڑے بیٹھے نے تو وڈے ابے بہتے بیٹھے نے۔ لفظ رب باپ واسطے استعمال ہوا ہے، ماں واسطے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب دے برابر ہو گئے نہیں، کیوں؟ ایک کی دلیل ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے۔ صدقے جامع یہ بننے والے ہیں وہ۔ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، بچے دھیان نہ سننا، جو نوجوان بیٹھے نے تے والدین بھی الحمدللہ بیٹھے نے، لیکن بالغ بندے اس مجلس سے زیادہ نے، بچے تھوڑے نے۔ اس دے باوجود کہ نہ بچے بیٹھے نے، ہوش والے بھی بیٹھے نے، بہت چھوٹا بچہ بھی ہے، لیکن ایسے اے بچہ او بچے جو بیٹھے نے کم سے کم وہ سن لیں دھیان نال۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سنو حکم کرتا ہے تیرا پروردگار تجھے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کی، ٹھیک؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اس کی کرنی ہے، احترام والدین کا کرنا۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، احترام والدین کا کرنا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے ہاں اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب یہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں ایک یا دونوں۔ کئی باری ماں وڈیری ہو جاتی ہے، باپ ایڈا وڈیرا نہیں ہوتا، کئی باری باپ وڈیرا ہوتا ماں ایڈی وڈیری نہیں۔ اللہ فرماتا کوئی گل نہیں، دوویں کٹھے وڈیرے ہو جان تاں بھی، کلا کلا ہو جان تاں بھی، خبردار فلا تقل لہما اف، ان کو اوف بھی نہ کہنا، ان کو اوف بھی نہ کہنا۔ اچھا ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو کبھی بھی جھڑکنا نہ، جھڑک کے بات نہ کرنا، ان کو مت جھڑکنا، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وہ نماز اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ روزہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ چلو چھڑو، شراب مت پیو، روکا ہے اللہ نے یا نہیں؟ حضرات جس طرح شراب اور زنا سے اللہ نے منع کیا ہے، باپ کو جھڑکنے سے اللہ نے منع کیا، اور ماں کو جھڑکنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ زنا بھی کرنے والا اور شراب پینے والا بھی اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، ماں باپ کو جھڑکنے والا بھی اللہ کے حکم کے خلاف۔ پھر خالق نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو کریمی سے کرو، بڑی شائستہ زبان سے کرو، بڑی کریمی کی زبان استعمال کر کے ان سے بات کیا کرو۔ اور پھر خالق نے جو لفظ آکھے نے یہ ہیں مشکل، لیکن میں آسان کر دیں گا، میں ٹیچر رہا، میں کہڑا عالم دین ہاں، میں تو سکول ٹیچر ہاں، سلیس کرنا میں نے آؤں ہے، تشریح میں توڑے سامنے کر دیں گا، بڑیاں گلہ میں کدی نہیں کیتی ہیں۔ اللہ فرماتا وَقْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمت، جے تشریح دی لوڑ پئی تے کھاریاں کراں گا، نہ پئی تے نہ کراں گا، ہو سکتا تسی سمجھ جاؤ، میں اردو پہلے کر لینا، جڑا اردو ترجمہ کیتا نے وہ میں کر دینا، جے کو سمجھ آئی تے دسیا جے، ورنہ میں تشریح کر دینا، آ گئی تو تشریح میں نہیں کراں گا۔ فرماندن اور بچھا واسطے ان دونوں کے بازو ذلت کا مہربانی سے۔ میں مطمئن ہو جانا تو میں تشریح نہیں سی کرنا، میں کوئی نہیں مطمئن ہو، پھر کر دینا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بچھا واسطے ان دونوں کے بازو ذلت کا مہربانی سے۔ بچھا ان کے سامنے، جناح بازو نو آندن، جناح پر نو آندن، آڈا ذل جناح ہے نا، یہ دو پراں والے نو آندن، پراں والے ذل جناح، اور تیر لگے سن پر بن گیا سن، پراں دی طرح سن، اس واسطے ذل جناح کیا جاندہ ہے۔ ویسے جناح دا معنی ہے بازو ہوندہ ہے، پار ہوندے ہیں، جانور نے پار انہوں جناح کیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ جو ذلت کے بازو ہے نا، ذلت کے بازو، کیڑا بندہ ماندا میرے بازو ذلیل نے؟ ترجمہ سمجھ آ گئی تو تسی دا چھڑے جی میں سمجھا چھڑو، میں تو اردو دی کو نہیں سمجھ پی آؤں دی، میں دی پنجابی کر کے چھڑنی ہے تاں ہی کو منوں بھی آرام ہونا ہے تو انہوں بھی سنا۔ بچھا ان کے سامنے بازو ذلت کے، بچھا واسطے ان دونوں کے، دعا دے جی ماں بھی تے باپ بھی، انہاں واسطے بازو بچھاؤ کیڑے؟ ذلت دے، من الرحمتی، ساتھ مہربانی کے، رحیم ہو کر، رحمت میں آ کر، مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے ذلت کے بازو بچھا۔ ہن کوئی نہیں سمجھ پی آؤں دی، صاحب میں لگ گیا ہے، ہن میں انہوں کچھ سدھا کرنا
یہ جڑا بچھانا ہے بازو بچھا، وہ تساں کدی شاعری پڑھی ہوئے تے او دے چوں شاعر آندے نے کہ میرا محبوب آئے تو میں آنکھیں بچھا دوں، کدی کتے اکھاں بچھیاں ویکھیاں جی؟ وہ اکھاں تے آنے بچھڑیاں کتے نے؟ بچھیاں تے دریاں نے، وچھے یا قالین نے، جڑی وچھ دی ہے نا شے وہ سر تے نہیں ہوندی، پیراں تھلے تہاڈی کیا بات ہے؟ جڑی شے وچھ دی ہے وہ سر تے نہیں ہوندی، وہ پیراں تھلے ہوندی ہے نا۔ یہ نا بچھا دونوں کے لیے بازو ذلت کا، جڑی منوں سمجھ آئی ہے جی، یہ کسے وڈے عالم نو سیدھی سیدھی سنا کے پتہ کر لیا جے میں کدھرے غلط نہیں کہہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ جڑا ذلت دا لفظ ہے نا، جناح الذل من الرحمتی، اللہ فرماندا ہے جنیاں بھی پروازاں کرے نا انہاں دے سامنے آ کے ذلیل ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ دعا پرا نال جنیاں تو پروازاں کریں، جتھے بھی اڑدا جائیں، سارے جہان تو اونچا ہو سکنا ہے۔ صدقہ جاواں جی میں پہنچا لے جے گل۔ اور بچیوں سارے جہان تو تسی بازو بلند کر کے تے پرواز کر کے اونچے اونچے اڑ سکتے ہو، پر جدو ماں پیو دے سامنے ہونا جے ویچھ جاؤ۔ یہ دو اچھا ترجمہ میرے کو کونی، انہاں دے سامنے انج وچ جاؤ جی میں دریاں وچھائیاں جاندیاں۔ مطلب کہ اللہ فرماتا ہے تو جنہ بھی عزت دار ہے بار جلیل ہو کے رہو، انہاں دے سامنے ذلیل ہو کے بھائی جی ماں پیو دی گل پہ کرنا، جے کسی نو دل چ آوندے نے ماں پیو دی عزت ذہن چ رکھو، ایویں اللہ نے رب نہیں آکھیا انہاں دے سامنے جلیل نہیں ہونا، انہاں دے سامنے ذلیل ہو کے رہنا ہے۔ اور بچھا ان کے سامنے بازو ذلت کے، اے سامنے آ جان، انہاں دے سامنے وچ جاؤ، انہاں دے سامنے اوے وچ جاؤ، اے آکھو میں کچھ بھی نہیں، میں تیرے سامنے فرش ہاں، میں تیرے سامنے اماں زمین ہاں، میں تیرے سامنے دری ہاں، میں تیرے سامنے پھوڑ ہاں، میں کی آکھا کیویں سمجھاواں؟ اماں تے ابے نو آکھنا ہے میں جو بھی ہے نا میری حیثیت دے اتے پیر رکھ، ہائے 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 میری حیثیت دے، وہ جسم دی نہیں میں گل کردا پھر جسم تے پیر رکھ، میری حیثیت تے میں جیڑی بھی ہے صدقے جاواں، جیڑی بھی میری حیثیت ہے یار میں سچی گل پہ کردا جے کو ماں پیو نہ لڑیا ہے تو معافی دے۔ اللہ فرماندا خبردار ان کے سامنے بچھا بازو ذلت کا، ذلیل ہو کر، اور کل اور کہو، میں کہ جی اللہ دسو کی آکھیے؟ فرمایا کل، ذرا کہہ دو کیا؟ ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ۔ کچھ بندے میرے نال ملے نے، انہوں آیت آندی ہے کی اللہ آندہ میرے کے التجا کرو، ربر اے میرے رب، اے میرے رب، ربر ہمہما ان دونوں پر اپنا رحم کر، کما ربیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے میری ربوبیت کی۔ صدقے جاواں آباد رہو جی۔ دو باری لفظ رب نہ آیا ہوئے تو میں تو اڈا مجرم ہاں، ایک او دے واسطے تے ایک ماں پیو واسطے۔ او دے واسطے ربر ہمہما، ماں واسطے ربیانی، ربیانی مانا دو تربیت کرنے والے، دو پالنے والے، ایک پالنے والا ہوئے، بولو بولو بولو، دو پالنے والے۔ کئی بندے پہ سوچتے ہیں کہ شرک نہ ہو جائے، ترے نہ ہو جائے، نہ وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے اور ہیں، بنانے والا اور ہے، وہ بھی رب ہے لیکن رب الارباب ہے، ربوں کا رب ہے۔ کہہ رہے رب یعنی صغیرہ۔ ایک باری سارا مجمع میرے نال بولے اس آیت نو میرے مگر پڑھے تاکہ میرے ماں باپ واسطے دعا ہو جائے تو تواڈے واسطے بھی ہو جائے۔ کئی بندے مولوی ختم واسطے سدیا ہوتا ہے، وہ عربی چ دعاواں ہی ایسا پڑھتا ہے اپنے ہی بخشوا کے ٹر جاتا ہے، پیسے کسے دے لگے ہوندے نے، بندے نو کی پتہ کی پڑھتا ہے۔ وہ جڑا انکحت موکلی بموکلتی علی المہر المعلوم، اے او دے تے اعتبار ہے جڑا نکاح پہ پڑھتا ہے، کتے سیگا کسے اور واسطے نہ پڑھ جا اللہ معافی دے، بڑا محتاط کام جے۔ ختمہ تے سدے اندر نا مولوی وہ ساری عربی دعاواں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے ماں باپ نو بخشنا کم مک، جنہیں دیگاں پکائیاں انہوں نے اونجی رہ جان۔ میرا خیال ہے کہ آڑے مجمع بیٹھا انہوں شامل کراں تو آڑے ماں باپ دی بھی بخشش میرے دے بھی ہو جائے، زندہ نے تامی تڑ گئے نے تامی۔ ہن ایک بار دہراؤ، ربر کہنو ماں پہ انہاں پیار ہے تو بولو
ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ. ہن جدوں میں آکھیا نا ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ تواڈے ماں باپ نہیں آئے، یہ میرے آئے نے. تساں بھی آکھیا نا ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ میرے نہیں آئے، وہ تواڈے آئے نے. خیر ہوئے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. سارے تو پہلا یہ دعا کیتی کہ نہیں سی؟ صدقے تواڈے سنن تو صدقے. وہ اللہ دی کائنات سب تو پہلا آیت کدے منہ چوں نکلی؟ آیتاں ایک منہ چوں نکلدیاں جڑی وحی تو بغیر حرکت نہیں کرتا زبان. وہ میرا نبی سب تو پہلے میرے نبی نے آکھیا نا ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ. سر اٹھا کے سننا تے سر چک کے جینا. میں پہنا جدو میں دعا کیتی ہے میرے ماں باپ میرے پالن والے نو بخش، میرے والے والے تے رحم کر، وہ تو میرے بچ آئے نے. جب تساں آکھیا ساڈے پالن والے تے رحم کر، صدقے بھی تواڈے سمجھن تو ادو تواڈے آئے نے. وہ جدو رسول دعا پہ کرتے سن وہ دو پالن والے کون سمجھنے دعا واسطے؟ یارا میرے پیغمبر بھی دعا کیتی ہے نا. کی کیتی نے؟ ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ. پیغمبر فرما رہے سن اے میرے پالنے والے، میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ دو کون نے جنہیں رسول پالے؟ 10 نہ 2 کون نے؟ یہ 2 پورے کرنے نہیں. نبی دے والد گرامی تے حضور دے میلاد تو پہلے رخصت ہو گیا سن، مگر ایک ماں رہ گئی تے 6 سال دے سن. جدو ماں رخصت ہو گئی 1002 کون نے جنہیں رسول پالے ہیں؟ 1002 کون نے جنہیں رسول پالے ہیں؟ یا علی دا باپ ہے یا علی دی ماں. سبحان اللہ مہربانی. یا میرے مولا علی دے والد گرامی نے، یا میرے مولا علی دی والدہ ماجدہ. نبی پاک نے حضرت فاطمہ بنت اسد نو دفن کر دیا، اشارہ کر کے فرمایا سی تو ہی میری ماں ہے، تو ہی میری ماں ہے، تو ہی میری ماں ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ فرماتا جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے جگہ دی. پوری دنیا دے مولوی من گئے نے، وہ آگوش ابو طالب تھی، وہ جگہ ابو طالب کی گود تھی. یہ دا مطلب ہے جنہ دو نے نبی پالے ہیں، یا میرے مولا علی دی والدہ یا میرے مولا علی دا والد ہے. واہ مولوی تو دعا کرے تے تو ماں پہ او بخشوا لئی نے. نبی دی زبان چ نعوذ باللہ ناصر بھی نہیں، چاچا بھی نہیں.